کلام مقدس نئے عہدنامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب تمہید۔ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوتھینیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ مسیح کے وسیلہ سے برکات۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے، کلیسیا میں تفرقے۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پولوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں، کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، استفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا، بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ مسیح خدا کی قدرت اور حکمت۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی رازبازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب، مسیح مصلوب کے بارے میں پیغام۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا، تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں
کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ خدا کی حکمت۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مسلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب۔ خدا کے خادم۔ اور اے بھائیوں، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا؟ خادم، جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسرا نہیں رہ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور اس آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف ہے بنے، بلکہ حکیم ہو جائے، تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کے چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، اور خواہ
اولوس ہو، خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ آمین اور آمین۔ نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب۔ مسیح کے رسول۔ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ بس جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ اور اے بھائیوں، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تم میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے، اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو، اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی، اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے۔ میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں، مگر تم مسیح میں عقل مند ہو۔ ہم کمزور ہیں اور تم زوراور، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت۔ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ بس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ اسی واسطے میں نے تھموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا۔ وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلانے کا، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں۔ بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں، لیکن خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا، اور شیخی بعضوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب۔ کلیسیا میں حرام کاری۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو۔ لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو، تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو، تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کر، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں،
کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کاری یا لالچی یا بت پرستی یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا، کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے؟ بس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب۔ ہم ایمان مسیحوں کے خلاف مقدمے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کر کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ کیا ہم دنیاوی معاملے فیصل نہ کریں؟ پس اگر تم میں دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں سے ایک بھی دانہ نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو۔ ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی بھائیوں کو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں ایسے بھی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ اپنے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے؟ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب۔ شادی بیاہ کے بارے میں سوالات۔ جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی لیے شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔ لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں،
کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاب کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں، نہ خداوند کے اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ خدا کی بلاہٹ کے مطابق زندگی گزارو، مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے، اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں۔ جو مختون بلایا گیا وہ نہ مختون نہ ہو جائے، جو نہ مختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ خطرہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ اے بھائیو، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ کنواروں اور بیواؤں کے بارے میں سوالات۔ قواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں۔ بس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر۔ لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیائی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ مگر اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، بس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے اپنے ایسے ہوں کہ گویا ان کی بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ بس میں یہ جانتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے فائدہ کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہارے پھنسانے کے لیے، بلکہ اسی لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کنواری لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو، تو اختیار ہے، اس میں گناہ نہیں، وہ اس کا بیاہ ہونے دے۔ مگر جو اپنے دل میں پختہ ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے ارادہ کے انجام دینے پر قادر ہو اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاح رکھوں گا، وہ اچھا کرتا ہے۔ بس جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں بیاہتا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے۔ جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 8واں باب۔ بتوں کی قربانی کی ضیافتوں کے بارے میں سوال۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی
गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। बस बुतों की कुर्बानियों की गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनांचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमज़ोर है आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं और अगर खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बाइस हो, क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुतखाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गरज तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा और तुम इस तरह भाइयों की गुनाहगार होकर और उनके कमज़ोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 9वां बाब, रसूल के हकूक़ व फ़राइज़। क्या मैं आज़ाद नहीं? क्या मैं रसूल नहीं? क्या मैंने यीशु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं? अगर मैं औरों के लिए रसूल नहीं तो तुम्हारे लिए तो बेशक हूँ, क्योंकि तुम खुद खुदावंद में मेरी रसालत पर मोहर हो। जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है, क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कीफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास को ही मेहनत मुशक्क़त से बाज रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गला चराकर उस गले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी कियास ही के मुआफिक कहता हूँ? क्या तौरात भी यही नहीं कहती? चुनांचे मूसा की तौरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। लेकिन जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें? जब औरों का तुम पर यह इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज़्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज़ की बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बाइस मसीह की खुशखबरी में हरज ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीज़ों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते हैं? इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया और ना इस गरज से ये लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फ़ख्र खो दे। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सपुर्द हुई है। बस मुझे क्या अजर मिलता है? ये कि जब इंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुआफिक पूरा अमल ना करूं। अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदा के नज़दीक बेशरा ना था, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूँ ताकि किसी तरह से बास को बचाऊं, और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है।
तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाले सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उन सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप ना मकबूल ठहरो। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 10वां बाब, बुतों के खिलाफ आगाही। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सभी ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बेअबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदा उनकी आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ते जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। इस सबब से मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याला और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ, और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राजी हो, तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ, और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे ये कुर्बानी का गोश्त है, तो उसके सबब से जिसने तुम्हें जताया, और दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। दीनी इम्तियाज से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज नहीं बल्कि उस दूसरे का। भला मेरी आज़ादी दूसरी शख्स के इम्तियाज से क्यों परखी जाए? अगर मैं शुक्र करके खाता हूँ, तो जिस चीज़ पर शुक्र करता हूँ उसके सबब से किस लिए बदनाम किया जाता हूँ? बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बाइस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनाचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ, और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाएं। आमीन और आमीन। नए नामा में से पहला करंथियों उसका 11वां बाब। तो मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। इबादत के दौरान सर ढांकना। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द
सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बे सर ढंके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, तो भी खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर है और ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का बेसर ढंके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जिनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले, ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की कलीसियाओं का। अशाए रबानी। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफिरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना ज़रूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपने इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया की को नाचीज जानते हो, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकवाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। बस है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 12वां बाब, रूहुल कुद्दस की नेमतें। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। बहुत से अज़ा मगर एक बदन, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है।
کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر موجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آمین اور آمین۔ نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب، روح کی نعمتوں کے بارے میں مزید بیان۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ بس اے بھائیو،
اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلا بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے؟ اور اگر تنہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی۔ بس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ بس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ تو آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ بس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوتیں کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ کلیسیا میں نظم و ضبط۔ بس ہے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبانیں یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں، لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا طریقہ نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو کچھ باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہے، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ بس اے بھائیو، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، مسیح کی قیامت۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا،
اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ بس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ ہماری قیامت پر جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا، بلکہ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ اس کے بعد آخرت ہوگی، اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا، کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ورنہ جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں؟ اور ہم کیوں ہر وقت خطرہ میں پڑے رہتے ہیں؟ اے بھائیو، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں تم پر ہے، میں ہر روز مرتا ہوں۔ اگر میں انسان کی طرح افسوس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائیں پیئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ راز باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ جی اٹھے جسم کے خسائے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جب تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانا ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور۔ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدمی زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔
اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب، مقدسوں کے لیے چندہ۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیاؤں کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں، اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں، اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ پولوس کے منصوبے۔ اور میں مقدونیہ ہو کر تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے مقدونیہ ہو کر جانا تو ہے ہی، مگر رہوں شاید تمہارے ہی پاس اور جاڑا بھی تمہارے ہی پاس کاٹوں، تاکہ جس طرح میں جانا چاہوں تم مجھے اس طرف روانہ کر دو، کیونکہ اب راہ میں تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے کہ خداوند نے چاہا تو کچھ عرصہ تمہارے پاس رہوں گا، لیکن میں عید پینتیکوست تک افسس میں رہوں گا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ اگر تھموتھیوس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے، کیونکہ وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے۔ بس کوئی اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس کو صحیح سلامت اس طرف روانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے۔ اور بھائی اپلوس سے میں نے بہت التماس کیا کہ تمہارے پاس بھائیوں کے ساتھ جائے، مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا، لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا۔ اختتامی باتیں۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ اے بھائیو، تم استفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ بس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو، بلکہ ہر ایک کہ جو اس کام اور محنت میں شریک ہے۔ اور میں استفناس اور فرتوناتس اور اخیکس کے آنے سے خوش ہوں، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا، اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا۔ بس ایسوں کو مانو۔ آسیا کی کلیسیائیں تم کو سلام کہتی ہیں۔ اکویلا اور پرسکا اس کلیسیا سمیت جو اس کے گھر میں ہے تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں۔ سب بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ پاک بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو۔ میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب۔ تمہید۔ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تموتھیوس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، اور تمام اخیا کے سب مقدسوں کے نام، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ پولوس خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے
ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے، جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں۔ اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف ہو جو آسیا میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلہ سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں۔ پولوس کے منصوبہ میں تبدیلی۔ کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ، یعنی ایسی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے۔ ہم اور باتیں تمہیں نہیں لکھتے سوا ان کے جنہیں تم پڑھتے یا مانتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے۔ چنانچہ تم میں سے کتنوں نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہے، جس طرح ہمارے خداوند یسوع کے دن تم بھی ہمارا فخر ہو۔ اور اسی بھروسے پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے، اور تمہارے پاس ہوتا ہوا مقدونیہ کو جاؤں، اور مقدونیہ سے پھر تمہارے پاس آؤں اور تم مجھے یہودیہ کی طرف روانہ کر دو۔ بس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا تلون مزاجی سے کیا تھا، یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں بھی کروں؟ خدا کی سچائی کی قسم کہ ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے، یعنی میں نے اور سلوانس اور تھموتیس نے تم میں کی، اور ان میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھی بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا، یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب۔ میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں، کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا۔ اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا میں ان کے سبب سے غمگین ہوں، کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو میری خوشی ہے وہی تم سب کی ہے، کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا کر تم کو لکھا تھا، لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے، قصورواروں کے لیے معافی۔ اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، اسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے، بس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔
ترواس میں پولوس کی بے چینی۔ اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا تو خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا، تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا، بس ان سے رخصت ہو کر میں دنیا کو چلا گیا، مسیح کے وسیلہ سے فتح۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہرگز پھیلاتا ہے، ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہیں۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب۔ نئے عہد کے خادم، کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا، تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راز بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیزیں جلال والی تھیں تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرف سے نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب۔ مٹی کے برتنوں میں روحانی خزانہ۔ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کی جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع
کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالہ کیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ بس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس لیے یہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کہ خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے، ایمان کے سہارے زندگی گزارنا۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا، بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے، اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے، مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ میل ملاپ۔ بس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ ہم پھر اپنی نیکنامی تم پر نہیں جتاتے بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، وہ ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے،
पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूह कुदस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, राजबाजी के हथियारों के वसीला से जो देने बाएँ हैं, इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानद हैं मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। ऐ करंथियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि तुम भी उसके बदला में कुशादा दिल हो जाओ। बेदीनी के असरात के खिलाफ आगाही, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि राजबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूँगा फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदाउन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होगे। ये खुदावन कादिर मुतलक का कौल है। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से दूसरा ग्रंथियों उसका 7वां बाब। पसे अजीज़ हो, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। पौलुस की खुशी। हमको अपने दिल में जगह दो, हमने किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो, हम तुम एक साथ मरें और जिए। मैं तुमसे बड़ी दलेरी के साथ बातें करता हूं, मुझे तुम पर बड़ा फ़ख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है, जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि जब हम एक दुनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन न मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें, तो भी आजिज़ों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तितुस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और ना सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम और तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने तुमको अपने ख़त से गमगीन किया मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था, चुनांचे देखता हूँ कि उस ख़त से तुमको गम हुआ। गो थोड़े ही अरसा तक रहा, अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बस देखो इसी बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमर में बरी हो। बस अगरचे मैंने तुमको लिखा था, मगर ना उसके बाइस लिखा जिसने बेइंसाफ़ी की और ना उसके बाइस जिस पर बेइंसाफ़ी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुज़ूर तुम पर जाहिर हो जाए। इसीलिए हमको तसल्ली हुई, और हमारी इस तसल्ली में हमको तितुस की खुशी के बाइस के सबब से और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सब के बाइस उसकी रूह फिर ताज़ा हो गई। और अगर मैंने उनके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फ़ख्र किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह मैंने सब बातें तुमसे सच्चाई से कहीं, उसी तरह जो फ़ख्र हमने तितुस के सामने किया वो भी सच निकला।
اور جب اس کو تم سب کی فرما برداری یاد آتی ہے کہ تم کس قدر ڈرتے اور کانپتے ہو اس سے ملے تو اس کی دلی محبت تم سے اور بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ ہر بات میں تمہاری طرف سے میری خاطر جمع ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 8واں باب۔ مسیح خیرات۔ اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو میں ایک دنیا کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کی اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے۔ بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند نہ تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور میں اس بارے میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادہ میں بھی اول تھے۔ بس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے، نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اسی طرح برابری ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ تیتس اور اس کے ہم خدمت۔ خدا کا شکر ہے جو تیتس کے دل میں تمہارے واسطے ویسی ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری نصیحت کو مان لیا بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا، اور ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا جس کی تعریف خوشخبری کے سبب سے تمام کلیسیاؤں میں ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیاؤں کی طرف سے اس خیرات کے بارے میں ہمارا ہم سفر مقرر ہوا، اور ہم یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر ہو، اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس کی بڑی خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہ لائے، کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی، اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بہت سی باتوں میں بارہا آزما کر سرگرم پایا ہے، مگر چونکہ اس کو تم پر بڑا بھروسہ ہے اس لیے اب بہت زیادہ سرگرم ہے۔ اگر کوئی تیتس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیاؤں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہیں۔ بس اپنی محبت اور ہمارا وہ فخر جو تم پر ہے کلیسیاؤں کے روبرو ان پر ثابت کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب۔ حاجت مند ایمانداروں کے لیے امداد۔ جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے میں دنیا کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ ایخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا۔ لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مقدونیہ کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہو
اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے تمہارے پاس جا کر تمہاری مودہ بخشش کو پیشتر سے تیار کر رکھیں تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہے، نہ کہ زبردستی کے طور پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی رازبازی ابد تک باقی رہے گی۔ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری رازبازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب چیزوں کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابعداری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں، اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب۔ پولوس اپنی خدمت کا دفاع کرتا ہے۔ میں پولوس جو تمہارے روبرو عاجز اور پیٹھ پیچھے تم پر دلیر ہوں، مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں، جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتے ہیں ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرمانبرداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسا ہی ہم بھی ہیں، کیونکہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے، تو میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعے سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہروں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ مؤثر اور زبردست ہیں، لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لچر ہے۔ بس ایسا کہنے والے سمجھ رکھے کہ جیسا پیٹھ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کلام بھی ہوگا، کیونکہ ہماری یہ جرت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں۔ لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اس علاقہ کے اندازہ کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس میں تم بھی آ گئے ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا، بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچتے گئے تھے، اور ہم اندازہ سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقہ کے موافق اور بھی بڑھیں، تاکہ تمہاری سرحد سے پرے خوشخبری پہنچا دیں، نہ کہ غیر کے علاقہ میں بنی بنائی چیزوں پر فخر کریں۔ غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ آمین
اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب۔ پولوس اور جھوٹے رسول، کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا، اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے تو نہیں، بلکہ ہم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ظاہر کر دیا۔ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت کروں، اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا، اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے، اخیا کے علاقہ میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا کسی وقت، کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا، اس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایک جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ بس اگر اس کے خادم بھی راز بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ رسول ہونے کے باعث پولوس کے دکھ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے، ورنہ بے وقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس اجرت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بتھیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں۔ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں رہا، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا۔ سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ دباتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ارتاس کی طرف سے تھا، میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔
پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب۔ پولوس کے رویائیں اور مکاشفے۔ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بدن کے بغیر، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بدن کے بغیر، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے کود جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ کرنتھیوں کے لیے پولوس کی فکر مندی۔ میں بے وقوف تو بنا مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلہ سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئی۔ تم کون سی بات میں اور کلیسیا سے کم ٹھہرے، بجز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا۔ میری یہ بے انصافی معاف کرو، دیکھو یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہاں ہوں، کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے۔ اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا، بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے؟ لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہو، مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا ہو۔ بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا، کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا؟ میں نے تیتس کو سمجھا کہ اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا، پس کیا تیتس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا؟ کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا؟ کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے؟ تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں، اور اے پیارو یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤں، کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہو۔ اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے، اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری کا اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں اور آخری باب۔ آخری انتباہات اور سلام۔ یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ
تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے۔ ہاں وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہو گئے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نہ مقبول ہو۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زوراور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ غرض ہے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو، سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین اور آمین۔